اور ہمارے سعادت ہے کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ اس وقت جو ہے نا علماء کرام بھی موجود ہیں، جو اس وقت الحمدللہ یعنی کہ ہمارے ادھر سیشن کے اندر، یعنی کہ ایک تو یہ آن لائن کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی ساتھی جو ہے نا ہمارے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اس کلاس کے اندر بھی. اور یہاں ہمارے پاس مولانا محمد سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولانا ابراہیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور آن لائن ہمارے پاس مفتی اکرام صاحب بھی موجود ہیں، وہ ہماری بات سن رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان بزرگوں کی رہنمائی میں انشاءاللہ ہم اس کام کو آگے لے کے چلیں گے. اور ایک ہمارے استاد محترم ہیں بھائی امتیاز اسلم صاحب، جن سے ہم نے کافی عرصہ جو ہے قرآن کا جو ہے ترجمہ اور گرامر کا علم حاصل کیا ہے. تو ماشاءاللہ وہ بھی بڑے ٹیکنیکل طریقے سے قرآن کو بتاتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے سیشن کا آغاز انہی سے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ قرآن کے بارے میں اس کو کہتے ہیں نمبریکل ویو، یعنی عددی ایک خاکہ جو ہے وہ پیش کریں گے کہ قرآن مجید میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کو کیسے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. تو جی امتیاز بھائی آپ شروع کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی جی سب بھائیوں کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی الحمدللہ رب العالمین. ایک تو سب سے پہلے سب ساتھیوں کو، اس پروگرام کو شروع کرنے والوں کو، اور جو اس میں شامل ہو رہا ہے اور جو دوسروں کو ترغیب دے رہا ہے اس میں شامل ہونے کے لیے، سب کے لیے بہت بہت مبارکباد. اللہ پاک سب کی کاوشوں میں برکت ڈالے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. تو جیسے ابھی حاجی افتخار صاحب نے تھوڑا سا تعارفی پروگرام میں بتایا، تو خیر ہم کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، روایتی طریقے سے تو نہیں وہ پڑھاتے. علم صرف اور علم نحو اصل طریقہ تو وہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے جو کہ اتنا زیادہ وقت نہیں دے سکتے قرآن پاک کے ٹائمنگ کے لیے، اپنی زندگی کا بہت سا حصہ گزار چکے ہیں، تو ان کے لیے ایک پریکٹیکل ویو ان دا سینس ہے کہ قرآن کو سمجھنا، جیسے کہ قرآن میں خود اللہ پاک نے فرمایا کئی جگہ پہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. تو اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں جن کو کہ میں شیئر کروں گا، کہ بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں ایسی ہیں جو ہمیں پہلے سے پتہ ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. تو جیسے حضرت نے ذکر کیا کہ قرآن تو اترا تھا غور و فکر کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے، لیکن ہم نے صرف اس کو پڑھنے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو یقیناً ثواب تو اس سے ملے گا پڑھنے سے، لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن کا وہ اس کا سمجھنا ہے اور سمجھ کے عمل کرنا ہے. تو چند ایک چیزیں ہیں جو قرآن کے بارے میں جیسے ہمیں پہلے سے پتہ ہیں لیکن اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جو یہ آیا مبارکہ میں بتا رہی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہم نے آسان کیا قرآن کو، تو کس طرح سے آسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس زمن میں ہم جب بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو شروع پہ ایک چیز بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں پارے کتنے ہیں. وہ آلموسٹ ہمارے تقریباً کم و بیش سب کو پتہ. یہ میری اسکرین نظر آ رہی ہے جی؟ یہ تھوڑی بڑی کر دیں ذرا. جی انشاءاللہ. جی اب کلیئر ہے جی؟ نہیں جی، ہم میں سے تقریباً ہر کسی کو اور مسلمان کو یہ پتا ہے قرآن پاک میں 30 پارے ہیں. اچھا اس زمن میں میں اکثر ایک مثال ہم لوگ دیا کرتے ہیں اپنے سیشن میں، کہ جیسے ہم سب نے تقریباً سنا ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، جب بھی وہ اپنی اسپیچ کرتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں جی چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس، یہ چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس، اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا. تو مطلب ایک گمان یہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس بندے کے سامنے سب چیزیں کھلی پڑی ہیں اور وہاں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے. تو ہم بھی دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا ہم اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تو ابھی اگر ہم سیشن کے شروع میں پوچھیں سب سے کہ جی قرآن پاک میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں، تو شاید ہمیں آئیڈیا نہ ہو. قرآن پاک میں ٹوٹل ایک جو منزلیں ہیں ان میں کس منزل میں کتنی صورتیں ہیں، تو شاید ہمیں اس کا
اندازہ نہ ہو. تو ابھی تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے. تو قرآن پاک میں ٹوٹل پارے ہیں 30. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں جو منازل ہیں ان کی تعداد ہے, اگر کوئی بھائی بتا سکے تو. 7 منازل ہیں. جی 7 منزلیں ہیں. اب اگر انہی 7 منزلوں میں یہ جاننا ہو کہ ہر منزل میں کتنی کتنی سورہ مبارکہ ہے. یہ 7 منزلیں ہیں. تو اللہ پاک نے اس ترتیب کو بھی بڑا آسان رکھا ہوا ہے کہ اگر جب تحقیق والوں نے اس پہ تحقیق کی تو کھل کے چیزیں سامنے آئی تو بڑی آسان ہو گئی. اگر ہم سورہ فاتح جو کہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے, سورہ نمبر 1, اس کو یہ ٹاپ پہ رکھ لیں, اور اس کے بعد قرآن جو عددوں کی تعداد ہوتی ہے, جیسے طاق عدد ہوتے ہیں 1 3 5 7, اس طرح سے ہم عدد کو لکھنا شروع کر دیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ قرآن میں جو منازل میں صورتوں کی تعداد ہے وہ کس طرح سے ہے. تو پہلی منزل میں قرآن میں 4 صورتیں ہیں, 3 جمع 1 سورہ فاتحہ کر لیں تو 4. دوسری جو منزل ہے قرآن میں 3 کے بعد جو طاق عدد آتا ہے وہ ہے 5, تو دوسری منزل میں 5 صورتیں ہیں. تیسری منزل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 5 کے بعد جو طاق عدد آتا ہے وہ ہے 7, تو اس میں 7 صورتیں ہیں. چوتھی منزل کی بات کریں تو 7 کے بعد جو طاق عدد آتا ہے وہ ہے 9, اور اسی طرح 5ویں منزل کی بات کریں کہ 9 کے بعد جو طاق عدد ہے وہ ہمارے پاس 11 ہے. چھٹی منزل بات کریں تو اس میں 11 کے بعد جو طاق عدد آتا ہے وہ 13 آتا ہے. اور قرآن پاک میں ٹوٹل سورہ مبارکہ کی تعداد کتنی ہے, کوئی بتا سکتا ہے جی؟ 114 جی. 114, ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں ابھی ہم یہ یہاں پہ لکھ بھی لیتے ہیں, سورہ 114. ٹھیک ہے. تو 7ویں منزل اب باقی رہ گئی. پہلی منازل کا تو کاؤنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ 5 طاقتات ہیں, 5 7 9 11 13. تو جو 7ویں منزل ہے اس میں اگر آپ 13 کو اس سے پچھلی والی منزل کے نمبر سے ضرب دے دیں تو 13 ضرب 5 5, جواب آتا ہے جی 65. ہم اس کو فارمولے کے تحت بھی دیکھ لیتے ہیں. 65 ان سب کو اگر ہم جمع کر دیں تو لیں جی ہمارے پاس جواب آ گیا 114. تو تھوڑا سا غور کرنے سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ چیزیں تو بڑی آسان ہیں, لیکن ہمیں چونکہ اس کا انڈرسٹینڈنگ کا نہیں پتا ہے تو اس لیے ہمارے لیے وہ مشکل بن گئی ہوئی ہے. تو ابھی ہم نے دیکھا منازل میں سورہ مبارکہ کی تقسیم جو ہے وہ کیسے ایک عددی نسبت اس میں موجود ہے کہ اس میں ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے. پہلی منزل میں 4, دوسری میں اگر سورہ فاتحہ کو ہٹا دیں تو پہلی میں 3, دوسری میں 5, تیسری میں 7, چوتھی میں 9, 5ویں میں 11, چھٹی میں 13, اور 7ویں جو ہے وہ 13 کا ہی ملٹیپل ہے, ضرب دے رہے ہیں ہم 5ویں منزل سے تو وہ 65 ہمیں جواب مل جاتا ہے. تو کل سورہ مبارکہ کی تعداد 114 ہو جاتی ہے. اچھا اب ہمیں اگر یہ جاننا ہو تو قرآن میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں, کسی کے ذہن میں ہے جی؟ سر جی کم اپ 78,000. ماشاء اللہ توقیر صاحب نے سیشن اٹینڈ کیا ہوا ہے تو الحمدللہ اس کی برکتوں سے ہمیں فوراً اس کا جواب بھی مل رہا ہے. تو اب ہم اس کو دیکھنے یہ آسان کیسے ہے سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر مساجد میں ہم جائیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے وہ یہاں پر موسٹلی قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے ایک صفحے کے اوپر 15 لائنوں والا. تو اگر ہم وہ دیکھیں تو لائنز پر پیج جو ہوتی ہے یعنی ایک صفحے پہ جو قرآن کی لائنیں ہوتی ہیں وہ ہے 15. اچھا اس میں دیکھیے گا کہ 30 اور 15 میں کوئی نسبت ہے کہ 30 پاروں کا ہاف کر دیں تو 15 بن جاتا ہے. تو جب بھی آپ کو قرآن پاک لیں جو کہ 15 لائنوں پر پیجز والا ہوگا تو کم اس میں ہر پارے کے 12 پیجز پر پارا, یعنی ایک صفحے میں ایک پارے میں کتنے صفحات ہوں گے, وہ ہوں گے 20. تو اگر ایک پارے میں 20 صفحات ہیں تو قرآن کے 30 پاروں میں کتنے صفحات ہوں گے, یہ اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو کیسے ہمیں مل جائے گا ٹوٹل پیج ان قرآن. تو سمپل ہم 20 کو 20 کو 30 سے ضرب دے دیں گے تو ہمیں یہ صفحات مل گئے.
تو یہ کتنے قرآن میں صفحات آ گئے جی؟ 600۔ اچھا اس کی اب نسبت کیسے سمجھ آئے گی کہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے دیکھ لیا ہر پارہ جو ہے وہ 20 صفحات پہ مشتمل ہے، تو اگر میں یہ کہوں کہ بھائی 10 پارے جب مکمل ہو رہے ہیں تو وہ کتنے صفحے پہ مکمل ہوں گے؟ توقیر صاحب کے علاوہ اگر کوئی بتا سکے تو 200 صفحات 200 صفحات پہ، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اور اسی طرح اگر ہم کہیں گے 20واں پارہ جو مکمل ہوگا وہ کتنے میں صفحے پہ ہوگا؟ 400 صفحات پہ 400 پہ، یعنی 21واں پارہ جو ہوگا وہ اس کا جو صفحہ نمبر سٹارٹنگ پیج ہوگا وہ ہوگا صفحہ نمبر 401۔ تو اب دیکھیں کتنی آسان ہو گیا ہمیں کنیکشن بننا۔ اسی طرح سورہ یاسین، ماشاءاللہ ہم لوگ اکثر پڑھتے ہوں گے، تو اگر کسی کے ذہن میں ہے سورہ یاسین کون سے پارے میں ہے؟ 22 بارے میں 22ویں پارے میں سے شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے تک چل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر پوچھا جائے کہ 23ویں پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس کا پیج نمبر کیا ہوگا، تو وہ کیسے ہم بتا سکیں گے؟ 451 جی ماشاءاللہ، 22 پارے کا مطلب ہے کہ 440 صفحے مکمل ہو گئے، تو 441 نمبر۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ چیزیں کتنی آسان تھی۔ اسی طرح سورہ ملک جس کے بارے میں ہے کہ اگر ہمیشہ کی نماز کے بعد پڑھیں، اپنا معمول کا حصہ بنا لیں، تو کیا ہوگا کہ اس کے لیے بڑی ہی آسانی قبر کے عذاب سے بچنے میں وہ مدد دیتی ہے سورہ ملک۔ تو سورہ ملک کا آئیڈیا ہے جی کون سے والے پارے میں آتی ہے؟ 561 29 بارے میں جی 29ویں پارے، اس کا مطلب ہے کہ 28 پارے مکمل ہو گئے، اور جب 28 پارے مکمل ہو گئے تو وہ کم و بیش 560 نمبر پیج ہوگا، تو اس کا مطلب 561 نمبر پیج سے شروع ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں چھوٹا سا ایک لاجک کو سمجھنے سے کیا ہو گیا، ہمیں قرآن کی ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ قرآن کے کس پارے میں کون سی سورہ مبارکہ آ رہی ہے اور اس کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ کلیئر بھائی نے جواب دیا تھا، ذرا اپنا نام بھی بتا دیں۔ یہ ہمارے مفتی اکرام صاحب ہیں جی۔ جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ۔ تو ہم تو خود ان سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ استفادہ حاصل کریں گے سیشن میں۔ تو یہ ایک تھوڑا سا جو ماڈرن وے میں انالائز کر کے نمبر بیس پہ جو قرآن کی تھوڑی بہت انفارمیشن تھی وہ آپ سے شیئر کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اب اگر ہم نے جاننا ہو قرآن میں ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں، جیسے کہ ابھی یہ کوشچن مارک ہے، ہم نے اس کو بھی پوری طرح نہیں جانا، تو جو قرآن میں ٹوٹل الفاظ ہیں اس کو نکالنے کے لیے اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے، قرآن میں یہ تو پتہ چل گیا 600 صفحات ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ایک صفحے کے اوپر کتنے لفظ آتے ہیں تو اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی ٹوٹل ورڈز کو نکالنے کے لیے۔ تو جو تحقیق کر کے انہوں نے دیکھا ہے تو اس میں ایوریج جو اوسطاً بتاتے ہیں کہ ورڈز پر لائن جو ہیں ان کی تعداد ہے 9، کم و بیش 9، کسی لائن میں زیادہ بھی ہوں گے کسی میں کم بھی ہوں گے، لیکن اوسطاً اگر دیکھا جائے تو ایک جو لائن ہے اس میں لفظوں کی تعداد ہے 9۔ اب اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک صفحے پہ کتنے ہیں، تو ایک صفحے پہ ہم نے ابھی پڑھا کہ جی کتنے لائنوں والے قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں، 15 لائنوں والے کی، تو اس میں ورڈز پر پیج نکالنے ہو تو ہم سمپل کیا کریں گے، 9 ضرب 15 کر دیں گے، تو 135 کا ہمیں ہنسا مل جائے گا ریفرنس کے لیے۔ اچھا، اب اپنی کیلکولیشن آسان کرنے کے لیے ہم اس کو راؤنڈ کر کے 130 کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ تو اب ایک صفحے پہ اگر 130 ہیں تو پورے قرآن میں کتنے ہوں گے؟ پورے قرآن کے صفحات ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں 600، تو ہم سمپلی کیا کریں گے، 600 کو 130 سے ضرب دے دیں گے، تو یہ ہمارے پاس ایک فگر آ گئی 78,000، کم و بیش 78,000، یعنی 77,700 یا 800 کے قریب ٹوٹل قرآن کے الفاظ ہیں، تو جو کہ پورے پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے کیا ہو گیا، ہمیں سمجھنے کے لیے آسانی ہو گئی کہ قرآن پاک میں ٹوٹل جو الفاظ ہیں وہ کتنے ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے کہ قرآن کے پاروں کی نسبت سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں 30 پارے ہیں، تو 30 پاروں کو اگر ہم ہاف کر لیں 30 ڈیجٹ کو تو وہ 15 بنتے ہیں۔ اب 15 لائنوں والا جو قرآن ہم دیکھیں گے تو اس میں 15 لائنوں والے قرآن اگر ہو تو اس میں ایک پارہ جو ہے وہ 20 صفحات پہ ہوگا، اور 20 صفحات کی مدد سے ہمیں سمجھ آ جائے گی قرآن پاک کے ٹوٹل صفحات ہیں 600، اور ایک صفحے کے اوپر جو نمبر آف ورڈز ہیں، الفاظ، وہ 130 ہیں، تو 600 ضرب
130 کر کے ہم یہ جو عددی نسبت ہے ٹوٹل الفاظ کی 78,000 یہ حاصل کر سکتے ہیں. تو جب ہم کسی بھی چیز کو لاجک سے تھوڑے سے چھوٹے لاجک سے یاد رکھیں گے تو اس میں ہمیں کیا ہو جائے گا, سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی, یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو ابھی جتنی بھی ہم نے بھی گفتگو کی ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی ایمبیگوٹی کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے.